مارچ جو ناموس مصطفیٰ مارچ تھا، اس کے بعد وفاقی مذہبی امور صاحب کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ایک وعدہ تھا کہ ہم آپ کی میٹنگ مسلم طلبہ محاذ کی میٹنگ کروائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ صاحب سے، جو آج الحمدللہ ہو چکی ہے، جس کی تفصیل اس پوری ملاقات کی، جس میں جو دوسرے وزراء تھے علی محمد خان صاحب اور نور اللہ قادری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، تمام مسلم طلبہ محاذ کے قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی یہ جو آج کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس کی تفصیل مسلم طلبہ محاذ کے مرکزی جنرل سیکرٹری برادر شہید سیالوی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس عنوان کے اوپر جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے وہ احباب کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول شریف کو ہم لوگوں نے ہزاروں نوجوانوں نے فرینچ ایمبیسی کی طرف مارچ کیا تھا اور گستاخانہ خاکوں کی مذمت کے لیے مارچ کیا، جس پر جب شیلنگ ہوئی یا لاٹھی چارج ہوئی، اس کے بعد وہ مارچ دھرنے میں کنورٹ ہوا اور 5-7 شہروں میں بھی ایٹ دا سیم ٹائم دھرنے شروع ہوئے۔ اس پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور تشریف لائے اور گورنمنٹ نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں 48 گھنٹوں کا ٹائم دیں، جس پہ ہم لوگ سوچ بچا کر کے آپ سے ہم لوگ مذاکرات کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور آج اس وقت ہم فورن آفس میں بیٹھے ہیں، اپنے مذاکرات ہمارے ہو چکے ہیں، اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا مطالبہ ہمارا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ ان کی مصنوعات پہ پابندی لگائی جائے، تیسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ OIC میں ترکی، قطر اور لائک مائنڈڈ کنٹریز کی ایک ایسی لابی بنائی جائے جو کہ ایسی امپلیمنٹیشن کی جائے فرانس کے اگینسٹ جس سے ایک نشان عبرت بنے یہ لوگ پوری دنیا کے سامنے کہ کوئی دوبارہ توہین رسالت کرنے کے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کیس کو لے کے جایا جائے، اور جس طریقے سے ہولوکاسٹ پہ کسی کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، اسی طریقے سے رسول اللہ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ جنہیں یہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیس حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام، ان تمام مقدس شخصیات کے بارے میں ایک پراپر انٹرنیشنل لا آف ٹاٹ کے تحت، انٹرنیشنل بلاسفیمی لا کے تحت ایک ایسی قانون سازی کی جائے کہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی کوئی توہین آمیز حرکت کرے اور اس پہ پراپر سزا متعارف کی جائے۔ اور نمبر 5 یہ تھا کہ FIA کے سائبر کرائم ونگ کے اندر ناموس رسالت سیل کو انٹروڈیوس کرایا جائے، جو کہ پاکستان میں ہر دوسرے دن لوگوں کی جب آئی ڈیز بلاک بھی کرتی ہے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، تو وہ دوسری آئی ڈی بنا کے توہین رسالت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ ایسا سیل بنایا جائے جو صرف آئیڈیاں بلاک نہ کرے، ان کا سدباب بھی کرے انہیں گرفتار کر کے۔ تو اس میں جو 5واں مطالبہ ہے اس پہ کافی تفصیلی بحث ہوئی، اس کے بعد اس کو منظور کر لیا گیا اور اس پہ پراپر الحمدللہ یہ کامیابی ہے کہ ہم نوجوانوں نے یہ کرایا۔ سیکنڈ لاسٹ مطالبہ جو تھا ہمارا کہ اقوام متحدہ میں اس چیز کو لے کے جانا، اور صرف لے کے نہ جانا، قانون سازی کرنا، صرف تقریر نہیں، تو وہ قانون سازی پر بھی عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم اپنی لابی کریٹ کریں گے۔ اور تیسرا مطالبہ جو ہمارا تھا جو تھا OIC میں ایک ایسی لابی بنائی جائے، تو وہ تو انہوں نے آج ہمیں یہ بتا بھی دیا کہ 28 اکتوبر 2020 کو لیٹر جا چکا ہے اور انہوں نے دوبارہ انڈورس کیا کہ ہم دوبارہ لیٹر بھیجنے ہیں، اور نائجر میں اسی مہینے نومبر کے مہینے میں OIC کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس میں تمام مسلمان ممالک کے فارن منسٹرز بیٹھیں گے اور اس کے اگینسٹ کوئی متفقہ لائے عمل دیا جائے گا۔ سیکنڈ جو ہمارا مطالبہ تھا مصنوعات پہ پابندی والا، اس پہ ہم لوگوں نے یہی چیز پہ اتفاق کیا کہ پورا پاکستان آٹومیٹک پہلے سے ہی ان کی مصنوعات جو ہے اس کو بین لگا چکا ہے، لوگوں نے خریدنا ختم کر دی ہے، دکانداروں نے بیچنا ختم کر دی، اس پہ کراس لگایا گیا، اور کنٹری وائڈ کیمپین بھی ڈیفینیٹلی یہ چلے گی کہ ان کی مصنوعات کو سر عام جلایا جائے گا۔ جہاں تک فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی بات ہے، ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ یہ پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈیڈ لاک قائم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم اسمبلی میں بات کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مسترد نہیں کی آپ کی بات، ہمارے بھی یہی جذبات ہیں، لیکن اسمبلی میں ہم یہ بات کریں گے تاکہ متفقہ طور پہ کوئی فیصلہ ہو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا وقت لیں اسمبلی میں، اس کے بعد پھر ہم جو آپ کا فیصلہ آیا اگر فیور میں آیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ آیا تو پھر ہم اپنا اجلاس بلا کے اپنا فیصلہ کریں گے۔ جی ابھی جو ہے نا مسلم طلبہ محاذ کے سربراہ برادر عبید عبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں
آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اور مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے ہمارا مسلم طلبہ محاذ اور حکومت کے درمیان، جس میں مسلم طلبہ محاذ کی قیادت اور حکومت کی طرف سے شاہ محمود قریشی فارن منسٹر، وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری اور علی محمد خان صاحب، انہوں نے حکومت کی نمائندگی کی اور جو مذاکرات ہوئے وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئے، اور اس میں ہمارے جو جیسے بھائی شیر سیالوی نے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیا، ہمارے 3 مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور جو 2 مطالبات ہیں جو اس پر حکومت نے اسے انکار نہیں کیا لیکن اسے کابینہ میں اور اس کو مذاکرات کے اگلے دور میں بھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورا جی کل اجلاس بلایا ہے، ان مطالبات کو سیریس لیا گیا اور اجلاس بھی بلا لیا، اور کیبنٹ میں بھی ان 2 مطالبات کو رکھنے کا حکومت نے اعلان کیا۔ امید کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر ملک بدر ہوگا، اور اس حوالے سے ہم اپنے جو مین چیز ہے، آج ہم فارن آفس میں بیٹھ کر بھی اسی موقف پہ قائم ہیں جس موقف پر ہم مارچ میں تھے یا دھرنے میں تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم سب پہ کہ آج ہم نے آپ کی اور پوری پاکستانی قوم کی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی یہاں پہ ترجمانی کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا، اور ہم گناہ گار ہیں، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی پیر ہے ہم میں سے، نہ کوئی ہم میں سے کوئی، لیکن یہ اللہ یہ جو علماء اکرام ہیں ان کا ساتھ، ہمارے گھر میں ماؤں بہنوں بھائیوں کی دعا کے نتیجے میں آج ہمارے 3 مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جو 2 مطالبات ہیں باقی ہیں اس پر بھی کام جاری ہے، اور کل سے شروع ہو جائے جی کل سے ہی حکومت نے ہمیں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم کل سے شروع کریں گے، اور ہم اس وقت تک یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد میں سردار مظہر صاحب سے کہوں گا کہ وہ باقی گفتگو کریں۔ جزاک اللہ جی، میں تمام مسلم طلبہ محاذ کے جو رہنما یہاں تشریف فرما ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جن احباب نے اس دن جو مارچ کیا، جن لوگوں کا تعاون تھا، جنہوں نے اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ان کی کامیابی یہ ان کی کامیابی ہے، ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ کو اس چیز کا علم بھی ہے کہ آپ نے یہ کمیٹی بنائی، یہ ذمہ دار بنائے، اور انہوں نے آگے میٹنگ کی، اور ہم نے موقف اپنے ذمہ داروں کا کارکنان کا ہی رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس نے جو محنت کی ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ان کا جو اجلاس ہوگا اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت ترجمان مسلم طلبہ محاذ آپ کے سامنے لایا جائے گا۔